اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی 5 نصیحتوں کا ذکر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس قسم کے لوگوں کو بزنس پارٹنر بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلی ہجری کا مدینہ ہے اور یہاں پہ بڑی تعداد میں تاجر اور کاروباری مکہ سے ہجرت کر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 لوگ شراکت داری کے معاہدے میں یا شراکت داری قائم کرتے ہیں آپس میں، تو ان کا تیسرا پارٹنر اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح سے پارٹنر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد پرووائڈ کرتا ہے، ان کو غیب سے برکت پرووائڈ کرتا ہے ان کی شراکت داری میں۔ لیکن جو ہی ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کا مرتکب ہوتا ہے یا بددیانتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اندر سے ہٹ جاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہٹ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، جو غیبی مدد اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، اور اس کی جگہ پہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر مزید اس بے برکتی لاتا ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ کاروبار ہو جاتا ہے۔ دیانتداری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی صرف 25 برس کی تھی، تو حضرت خدیجہ بنت خویلد جو کہ مکہ کی ایک معزز اور بہت ہی امیر خاتون تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی کہ ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام جائیں۔ گرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نوعمر تھے، 25 برس کی عمر تھی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کا لقب تھا ان کا، اس لیے حضرت خدیجہ بنت خویلد نے ان کا انتخاب کیا اپنے تجارتی قافلے کے لیے، حالانکہ دوسرے زیادہ تجربہ کار لوگ بھی ہو سکتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی مہم پہ انہیں دوگنا منافع کما کر دیا، اور اتنا منافع حضرت خدیجہ بنت خویلد کو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اب ہم دوسری نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور تاجروں سے خطاب کر رہے تھے۔ اس میں بڑے بڑے تاجر موجود تھے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے انصاری تاجر بھی اس میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تاجر پر، اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے مال خریدنے میں، مال بیچنے میں اور اپنا حق مانگنے میں نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر نرم خو ہے، نرم دل ہے اور اپنا حق مانگنے میں فیاضی سے کام لیتا ہے، تو آپ کے کاروبار میں، آپ کی پارٹنرشپ میں بے انتہا برکت کی گنجائش ہے، بے انتہا برکت کے چانسز ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کا پارٹنر سخت دل ہے اور طیش میں آنے والا ہے اور بخل ہے، تو وہ اپنے حق مانگنے میں سختی سے کام لیتا ہے، تو پھر کاروبار میں برکت اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل اور ایمان ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ اب ہم تیسری نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، بہت سارے اصحاب صفہ بھی تھے اور دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے 2 ایسے لوگوں کا ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو وہ جو کہ اپنے لین دین کی اور کاروباری معاملات کو تحریر میں نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے مال یا اپنے بزنس کے معاملات کسی کم عقل کو یا بیوقوف کو سونپ دیتا ہے۔ دیکھیں، کاروبار میں شفافیت اور کاروبار میں معاملات کو اور معاہدے کو تحریر میں لانا بہت بڑی کوالٹی اور بہت بڑا برکت کا کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر یا قرآن شریف کے اندر سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ہے اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات کو کس طرح لکھ لیا کرو۔ بڑی تاکید ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر شفافیت پہ یا لکھنے پہ بلیو نہیں کرتا یا چیزوں کو مبہم رکھنا چاہتا ہے، تو یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے۔ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ اس کی بےایمانی کی انڈیکیشن ہے۔ جب ہم اپنے کاروباری معاملات کو اور معاہدے کے شکوں کو تحریر میں لاتے ہیں، تو بیسیکلی ہم شیطان کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں، اور جب ہم چیزوں کو وربل ڈسکشن پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ریکارڈ نہیں کرتے، تو ہر وقت شیطان کے لیے بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ پارٹنرز کے درمیان، شریکوں کے درمیان پھوٹ ڈال سکے۔ اب ہم ایک دوسری نصیحت کی طرف چلتے ہیں، بہت امپورٹنٹ نصیحت۔ دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر مدین کی طرف آئے، اور مدین میں ایک درخت کے نیچے وہ ویٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ
چرواہے اپنے مویشیوں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، جبکہ 2 خواتین اپنے مویشیوں کو روک کر کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں اور ہم اپنے مویشیوں کو پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی نہ پلا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی مدد کی، ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، اور اس طرح وہ خواتین اپنی مویشیوں کو لے کر واپس چلی گئیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ لینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو قرآن میں جو ورڈ آئے ہیں وہ آئے ہیں قوی الامین، یعنی کہ وہ بہت مضبوط ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ دیکھیں، اس سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ کبھی بھی اپنی کسی کو اپنا شریک کار بنانے کے لیے یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ امین کو ہم نے ذکر کر لیا، قوی سے مراد یہ ہے کہ جن معاملات کے لیے اس کو آپ اپنا شریک بنا رہے ہیں اس میں وہ مضبوط ہو۔ مثلاً آپ کا پارٹنر فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر اگر بزنس میں مزید کیپٹل انجیکٹ کرنا ہو تو اس کو کوئی ایشو نہ ہو، اگر بزنس میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اور فائنینشیل لیکوڈیٹی کی ضرورت ہے تو اس میں بھی وہ بزنس کو سپورٹ کر سکے اور اس کی فائنینشیل اسٹینڈنگ ایسی ہو کہ مارکیٹ میں بھی اس کی فائنینشیل ریپوٹیشن اچھی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم آخری نصیحت، جس کو میں کہوں گا کہ یہ بڑا گولڈن رول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں آتا ہے۔ دیکھیں، یہ سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو ایک قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ صحابہ کرام اس کو لے کر آئے۔ وہ بہت بڑا شاعر تھا مکہ کا، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی شاعری سے مشرکین اور کافرین کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا تھا۔ تو وہ جب قیدی بنا کر لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پڑ گیا، وہ ریکویسٹ کرنے لگا کہ مجھے آپ رہا کر دیں، اس لیے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور مجھے ان کی کفالت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے اس پر مہربانی فرمائی اور اس سے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ دوں گا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ جا کر تم اپنے اشعار سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو نہیں بھڑکاؤ گے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا، لیکن وہ جب دوبارہ گیا وہاں پر تو جب 1 سال بعد ہی جنگ احد کا موقع آیا اور مشرکین اور کافرین نے اسے جب پیسے دیے تو وہ دوبارہ اپنی شاعری سے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا اور جنگ احد میں ان کے ساتھ آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جنگ احد میں پھر دوبارہ گرفتار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیدی بنا کر پیش کیا گیا۔ اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گڑ گڑا کر ریکویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میری بچیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دفعہ پھر چھوڑ کر میں یہ نہیں چاہتا کہ تم جا کر مکہ میں یہ کہو کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ بیوقوف بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی الفاظ فرمائے، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی کہ ایک مومن ایک سانپ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا یا نہیں نقصان پہنچایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے آپ کا اس سے ایکسپیرینس پہلے ہی برا ہو چکا ہے، وہ آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کر چکا ہے یا کوئی دھوکہ دہی کر چکا ہے یا کوئی مس ریپریزنٹیشن کر چکا ہے اور اس کو جانتے ہو تو آپ اس کے ساتھ شراکت داری نہ کریں۔ اگر آپ کا پارٹنر صحیح نہیں ہے تو آپ کا بزنس ماڈل جتنا بھی اچھا ہو، مارکیٹ جتنی بھی اچھی ہو، آپ کی فائنینسنگ جتنی بھی اچھی ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی رک سکتی ہے، آپ کے کاروبار سے برکت اٹھ سکتی ہے اور آپ کا کاروبار اور ریپوٹیشن خراب ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔